سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کربلا میں کر دیا ہے تو نے زین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضی ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ جو محمدوں کے جلسے کا منتظر رہی، یہ وہ آیت ہے کہ جس نے جب تلاوت کی ہے سننے والے نے درود پڑھ کے استقبال کیا، اور اس کے قیمتی ہونے پر حضور اس سے بڑی دلیل میں کیا پیش کروں کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی ہر آیت کے لیے پروردگار کا جبریل کو حکم ہے کہ آیت وہاں لے کے پہنچ جہاں میرا محبوب موجود ہے۔ میرا محمد گھر میں ہے، آیت وہاں لے جا، میرا محمد بازار میں ہے، آیت وہاں پہنچا، میرا مصطفیٰ دربار میں ہے، آیت وہاں لے جا، میرا محمد پہاڑ پہ ہے، آیت وہاں لے جا، میرا محمد غار میں ہے، آیت وہاں لے جا۔ ہر آیت جبریل لایا ہے مصطفیٰ تک۔ یہ واحد آیت ہے جسے لینے مصطفیٰ پہنچے ہیں دروازہ زہرا تک۔ اور جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ زندگی میں تین ہی چیزیں ہیں جنہیں محمد لینے گئے ہیں، یا کعبے سے علی لینے گئے ہیں، یا خدیجۃ الکبریٰ کی ڈولی لینے گئے ہیں، یا زہرا کے گھر سے آئے تطہیر لینے گئے۔ لیکن علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ میری تو حضور مجال ہی نہیں، میری تو مجال ہی نہیں، نہ اتنی پرواز فکر ہے کہ میں مرکز آئے تطہیر کا تذکرہ کر سکوں۔ ایک جملہ میں تعارف سید عالمیان کا ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ اسی پہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے گی اور معرفت کے 5 12 14 تخم میں آسانی سے بو سکوں گا، خدا کرے قدردانی ہو جائے۔ کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کا احترام کر کے بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور، لطف نہیں لیا آپ نے بات کا۔ جس کا احترام کر کے بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی، سالار کاروان ہدایت صنف نسواں۔ اب یہاں بھی اگر یہ الفاظ نہیں سمجھے جائیں گے تو مجھے اس گاؤں کا ایڈریس دے دیجئے جہاں جا کے یہ پڑھے جائیں۔ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، جس کی ذات کا اسوہ کاملہ قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے حضور؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میں نے کیا کہا ہے۔ جس کی ذات کا اسوہ کاملہ قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے۔ بات کو سمجھیے تو صحیح، میں نے بات کی کیا ہے جی؟ اتنی سادہ بات میں نے نہیں کی۔ جس کی ذات کا اسوہ کاملہ قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میرے سامنے عارفین تشریف فرما ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، کسی کتاب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں، مشاہدے کی بات ہے۔ جب سے بشریت خلق ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک فطرت کا ایک قانون، ایک ضابطہ موجود ہے، آدم سے لے کے آج تک، اور یہ قانون فطرت جاری و ساری رہے گا تب تک جب تک نرجس کا لال ظہور نہیں کرتا۔ وہ قانون فطرت کیا ہے کہ ہمیشہ سے مردوں کی تعداد کم رہی ہے، مستورات کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ غلط کہا ہے جی؟
نہیں آپ اتنا حیران ہو گئے، میں تو خود پریشان ہوں، شاید میں غلط کہہ بیٹھا ہوں۔ ہمیشہ سے دستور ہے حضور، یہ فطرت کا ایک لا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو ویسے جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر نہ مل سکے تو میرے پاس تشریف لائیے، میں اس کی وجہ بتاؤں گا، میڈیکل ریزن کیا ہے اس کی۔ مردوں کی تعداد کم ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، مستورات کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جن کی تعداد کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہے۔ اب میں دیکھوں گا زبان آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ جن کی تعداد کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہے، اور جن کی تعداد زیادہ ہے، کیجئے ہمت۔ ہاں یہ بھی ایک مسکانسیپشن ہے، انشاءاللہ بی بی کے ذکر کا صدقہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی مینار نور کھڑا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور تبرک پیش کر کے جاؤں گا۔ غلط سمجھ لیا ہے جس نے سمجھ لیا ہے کہ عورت مرد کی نسبت بے وقوف ہوتی ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھ لوں، عورت کی عقل مرد سے کم ہوتی ہے، بے وقوف ہوتی ہے۔ مرد 14 سال کا ہو تو بالغ ہوتا ہے، عورت مرد سے 5 برس پہلے نگاہ پروردگار میں عقل والی ہے۔ اس بات پہ تو داد دینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، بہت بڑا دل چاہیے۔ نگاہ شریعت میں آپ سے 5 برس پہلے عقل والی ہے، یہ بھی غلط کہا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کی عقل کم ہے، عورت کی عزت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ بنت محمد عورت ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے آپ کا معیار کچھ پتا ہے اور باقی آپ نے بتانا ہے۔ عورت کی عزت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ بنت محمد عورت ہے، اور معاف کیجئے عورت فیمیل کو نہیں کہتے، لغت عرب پڑھ کے دیکھیں، عورت فیمیل کو نہیں کہتے، عورت اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، چھپی رہے تو عورت ہے، مردوں کے گریبان پکڑتی پھرے تو عورت نہیں ہے۔ جی جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپی ہوئی، مستور بھی اسے کہتے ہیں جو ستر میں رہے، پوشیدہ رہے تو عورت ہے۔ مرد ہر مقام پہ مرد کہلانا چاہتا ہے، مجھے خبر نہیں عورت کہاں تک عورت کہلانا چاہتی ہے۔ میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، میرے یہ پیغامات اس فضا میں گونجتے رہیں گے۔ مرد ہر مقام پہ مرد کہلانا چاہتا ہے، مرد کے کمالات اور ہیں، عورت کے اوصاف اور ہیں۔ جو بات مرد کے لیے کمال ہے، مرد کے لیے خوبی ہے، وہ عورت کے لیے عیب ہے۔ بہادری مرد کا کمال ہے، مرد بہادر ہو تو اچھا ہے، عورت بزدل ہو تو اچھی ہے۔ یہ حضور میں نے نہیں کہا، علی فرما رہے ہیں مرد بہادر ہو تو اچھا ہے، عورت بزدل ہو تو اچھی ہے۔ بزدل ہوگی تو ان مقامات پر جانے سے ڈرے گی جہاں اس کی عفت کو خطرہ ہے۔
جو مرد کا کمال ہے وہ عورت کا نقص ہے. مرد سخی ہو تو اچھا ہے, عورت کنجوس ہو تو اچھی. آپ حیران ہو گئے ہیں, یہ علی فرما رہے ہیں. مرد سخی ہو تو اچھا ہے, عورت سخی ہوگی تو گھر کیا بنائے گی. مرد سخی ہو تو اچھا ہے, عورت کنجوس ہو تو اچھی. مرد گھر سے جتنا نکل کے نماز پڑھے اتنا اجر زیادہ ہے, عورت جتنا چھپ چھپ کے نماز پڑھے اجر اتنا زیادہ ہے. مرد جتنا نکلے, مرد جتنا نکلے مسجد میں جائے, باجماعت نماز پڑھے, شریعت کہتی اتنا ہی اجر زیادہ ہے. عورت جتنا گھر میں چھپتی چلی جائے, صحن میں نماز پڑھے اس سے زیادہ اجر ہے کہ برآمدے میں پڑھے, اس سے زیادہ اجر ہے کمرے میں پڑھے, اس سے زیادہ اجر ہے اگر اندر کوئی حجرہ ہے اس میں پڑھے. کیا کہنے خدا کی قسم, یہ نگاہ پروردگار میں عورت کی موڈسٹی ہے, یہ عورت کی عفت ہے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ عورت کا پردہ اس لیے ہے کہ نامحرم کی نگاہ سے بچ سکے. ایسا ہی ہے. اگر صرف اس وجہ سے پردہ ہوتا تو تنہا اپنے کمرے میں مصلے پہ کھڑی ہوئی مومنہ کو چادر لے کے نماز پڑھنے کا حکم نہ ہوتا. یہ چادر کسی اور کی وجہ سے نہیں, عورت کی اپنی عزت کی وجہ سے ہے. ورنہ معاف کیجئے, قبر میں کون دیکھ رہا. بات تو ہو گئی ہے, پیچھے رہ گئے ہیں. قبر میں کون دیکھ رہا ہے, قبر میں کون دیکھ رہا. شریعت نے اہتمام پردہ کیا ہے. یہ سارا فیض ہے اس بی بی کا جس کا لقب حجاب اللہ ہے. بہت ہو گئی اور بہت میں نے دیکھ لیا آپ کیسے سنتے ہیں, اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. اتنی مہربانی کیجئے, میری تقریر کے جواب میں نہ بولیے, علی کا نام آئے تو پھر خاموش نہ رہیے گا. یہ جو مرکز طہارت ہے, لوگ طہارت کو بھی معمولی سمجھتے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, پیغام لے جائیے غریق تکثیر کا. میں بڑے مختلف زاویے سے ان مسائل کو دیکھنے کا عادی ہوں. لوگ طہارت کو نہیں سمجھے, طہارت ہی نہیں سمجھے تو طاہرہ کیا سمجھیں گے. میں نے کہا تھا میں نے اب تک دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں, اور اب آپ دیکھیے میں کیسے پڑھتا ہوں. ایک ہوتی ہے صفائی, ایک ہوتی ہے پاکیزگی, ایک ہوتی ہے طہارت. میں انشاءاللہ آج آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ خطیب اور عالم کا فرق کیا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے صفائی, ایک ہوتی ہے پاکیزگی, ایک ہوتی ہے طہارت. صفائی کو کہتے ہیں کلینلینس, پاکیزگی کو کہتے ہیں ہائیجین, طہارت کو کہتے ہیں پیورٹی. یہاں معاملہ صفائی کا نہیں, خالص ہونے کا معاملہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے. میں نے کہا میں نے دیکھ لیا آپ کیسے سنتے ہیں, اور اب آپ دیکھیے میں کیسے پڑھتا ہوں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے. اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو. سب کو حکم دیا ہے, ہمیں حکم دیا ہے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں. لیکن جب اللہ کے گھر کی بات آئی تو خدا نے ابراہیم سے کہا تو اس کو پاک رکھ, اور جب بات اہل بیت کی آئی تو فرمایا انہیں میں پاک رکھوں گا. یعنی مجھے حکم ہے میں اپنے آپ کو پاک رکھوں. معاملہ اہل بیت کا ہے تو خدا کہتا میں پاک رکھوں گا. تو پھر معاف کیجئے, جتنا ہماری اور خدا کی طاقت میں فرق ہے اتنا ہماری اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے. جی بسم اللہ.
کہیے گا اللہ کا ارادہ ہے کہ میں اہل بیت کے اہل لوگوں تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اتنا پاک رکھو جس سے زیادہ پاک رکھا ہی نہ جا سکتا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا انما یرید اللہ لیذھبکم عن الرجس، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں، نہیں، لیذھب عنکم الرجس، میرا ارادہ ہے رجس کو تم سے دور رکھوں۔ اگر خدا کہتا میرا ارادہ ہے کہ میں اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اہل بیت بھی رجس کے قریب جا سکتے ہیں؟ اللہ نے رجس کی دوری کا اعلان کر کے امت کو سمجھایا ہے اہل بیت کبھی رجس کے قریب نہیں جاتے، ہر دور کا رجس چاہتا ہے کسی طرح میں شامل ہو جا۔ یہاں بھی سارے شیعہ ہی تشریف فرما ہے نا، اس طرف بھی لیفٹ سائڈ پہ شیعہ ہی تشریف فرما ہے۔ قیامت تک کی مستورات کو جو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے۔ میں نے جہاں سے میری بات مڑی تھی وہیں واپس پلٹ آیا ہوں۔ ہمیشہ سے مردوں کی تعداد کم رہی ہے، مستورات کی زیادہ ہے۔ جو تعداد میں کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہے، جو تعداد میں زیادہ ہے وہ عقل میں کم ہے۔ اب یہ بھی بعد میں بتاؤں گا کہ عقل میں کمی کا مطلب کیا ہے۔ یہ نقص ہوتا ہے، عیب نہیں۔ بچہ جوان کے مقابلے میں کمزور ہے، یہ بچے کا نقص ہے، عیب نہیں۔ وہ جوان کے مقابلے میں کمزور ہے، اپنی ذات میں مکمل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو جس کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق طاقت دی گئی ہے میرے حضور۔ جب آپ کا کام ہی باہر ہے، آپ کو طاقت زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے۔ اب اگر بچے کی طاقت کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا عیب ہے، اس کا عیب نہیں، یہ بحیثیت بچہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ خدا نے کوئی شے عیبدار خلق ہی نہیں کی۔ یہ بھی میں انشاءاللہ بھی سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صاحبان بزم معرفت، مردوں کی تعداد کم ہے، عقل زیادہ ہے۔ مستورات کی تعداد زیادہ ہے، عقل کم۔ تو بتائیے دونوں میں سے کس گروہ کی ہدایت کا انتظام زیادہ ہونا چاہیے؟ ان کی نا جن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور عقل بھی کم ہے، ایسے ہی۔ اب مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ جن کی تعداد بھی کم ہے عقل بھی زیادہ ہے، ان کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبی، اور جن کی تعداد بھی زیادہ ہے عقل بھی کم، ان کی ہدایت کے لیے تنہا زہرا۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے جو 1.25 لاکھ نبوتوں پہ بھاری نظر آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جو نظام ہدایت میں 1.25 لاکھ نبوتوں پہ بھاری نظر آ، میں کائنات کی کس مستور کے ساتھ بنت محمد کا موازنہ کروں؟ خدا کرے گا آپ قدر کریں گے، کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العقل ہے، زہرا زوجۃ العقل ہے۔ کوئی سمجھا ہے زوجۃ العقل کے معنی کیا ہے؟ ہر عورت ناقصۃ العقل ہے، زہرا عقل کی زوجہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ جو قرآن کہتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ علی نے فرمایا میرے شیعوں کی بات ہو رہی ہے۔ یا علی وہ کیسے ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایسے کہ عقل میرا ہی تو نام ہے،
اب سمجھیے کائنات کے رسول کے جملے کے معنی، علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ تھا. کیا کروں، کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں. کائنات میں اگر پے کرے عقل نہ ہوتا تو زہرا کا کوئی کفر نہ. آدم و من دونہ، وہ چاہے آدم ہوتا یا کوئی اور، آدم ہوتا یا کوئی اور. بات پہنچ رہی ہے. کائنات کا رسول تشریف فرما تھا اور صحابہ کا جمع غفیر تھا. کائنات کے رسول نے فرمایا، ایک عمل بتایا رسول نے اور فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا میں مصطفیٰ ضمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت میں 70 حوریں عطا ہوں گی. اب یہ بات بھی آپ نے آئے ہائے کر کے سنی ہے. کچھ لوگ دنیا میں ہی اتنے ڈرے ہوئے ہیں. کائنات کے رسول نے فرمایا جو یہ عمل بجا لائے گا محشر میں جب جنت میں جائے گا میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں اس کا عقد 70 حوروں سے کیا جائے. کیا کہنے خدا کی قسم. جس نے سنا وہ خوش ہو گیا اور سلمان محمدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ جب عام مومن کو 70 ملیں گی تو علی تو امیر المومنین ہے. جملہ سمجھیے گا خدا کے لیے. یا رسول اللہ علی کو کتنی ملیں گی؟ کائنات کے رسول نے فرمایا علی کو ایک بھی نہیں، وہ زوج البطول، وہ زہرا کا شوہر ہے. یہاں سے کہتے ہیں علی حق، زبان سے نہیں کہتے. اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت کے اہل لوگوں میں تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں اتنا پاک رکھوں جس سے زیادہ پاک رکھنا حد امکان سے باہر. بڑا خوبصورت شعر ہے. میں نے کہا وہ ذات کہاں سے لاؤں جس کے ساتھ بنت مصطفیٰ کا موازنہ کیا جائے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک موازنہ کیا ہے، موڈ ہو تو سناؤ. آپ کا سنا ہوا ہے، نتیجہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق، وہ فرماتے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مریم کا ایک کمال تھا کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی. زہرا کے 3 کمال ہیں، محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں. معاف کیجئے یہ داد آپ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو دی ہے اور جو جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں مجھے روح اقبال سے داد وصول کرنا ہے. ڈاکٹر اقبال آپ نے کہا یہ کمال سیدہ ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے. تو پھر زیر کسا خدا کو تعارف یوں کروانا چاہیے تھا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے. خدا تو تعارف یوں کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. کمال یہ نہیں کہ کون محمد کا ہے، کمال یہ ہے کون فاطمہ کا ہے. کون فاطمہ کا ہے؟ محمد کون؟ فاطمہ کا. علی کون؟ محمد کون؟ فاطمہ کا. علی کون؟ حسن کون؟ حسین کون؟ حدیث کے ساتھ تو توجہ سے پڑھتے ہیں نا. خدا کہہ رہا ہے میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد ہے میرے محبوب اگر تجھے نہ بناتا کچھ بھی خلق نہ کرتا. اس کا مطلب ہے سب محمد کا ہے. جس محمد کا سب ہے وہ خود فاطمہ کا ہے تو پھر مانو سب فاطمہ کا ہے. یہ بات تھی میرے حضور، یہ بات تھی.
ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. زہرا کے پاس مرکزیت ہے، مرکز دائرہ عصمت، مرکز پرکار عشق. یہ فاطمہ کا بابا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب رسول نے آ کے بیٹی سے کہا ہے انی اجد فی بدنی ضعفا، تو رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ حدیث کے ساتھ تو پڑھتے ہیں نا. لطف لے لیجئے گا بات کا، اور اگر یہ بات پہنچ گئی اور آپ کی سماعت کے پردے سے آپ کے دل تک پہنچی اور وہیں ٹھہر گئی، تو آج کے بعد حدیث قصہ کا کچھ اور ہی لطف، کیف اور سرور محسوس کریں گے ہم. کائنات کے رسول نے آ کے بیٹی سے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا. بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں نہیں، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کسی کو بخار ہو تو وہ یہ کہتا ہے مجھے بخار ہے، یہ نہیں کہتا میرے جسم میں بخار. آپ یہی موجود ہیں نا. وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا. رسول نے آ کے بیٹی سے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. ذرا مقام سیدہ دیکھیں، بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. جو جواب بی بی نے دیا ہے وہ حدیث قصہ میں لکھا ہوا ہے. ادھر کائنات کے رسول نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. پلٹ کے بی بی نے فرمایا اعوذ باللہ آبتاہ من الضعف، بابا آئیے اس ضعف سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ کہہ کے سیدہ رسول کو مسجد میں نہیں لے گئی، یہ کہہ کے بی بی نے محمد پہ اپنی چادر ڈال دی ہے. سیدہ نے چادر ڈال کے بتایا ردائے زہرا ہی اصل میں اللہ کی پناہ ہے. اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. دھیمی آواز. اگلی بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. اگر بات کی بلندی کو محسوس کر سکے. یہ مائک یہ سپیکر ہمارے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں. وہ قدردان ہوگا تو اس کے لیے تبرک پیش کر رہا ہوں. میرے حضور وہ قدردان ہو تو اس کے لیے تبرک پیش کر رہا ہوں. رسول جب زیر کسائے سیدہ آئے ہیں تو رسول کے کندھوں پہ کملی موجود تھی. کوئی تو سمجھے. یہ رسول اپنی کملی سمیت ردائے سیدہ میں آ کے امت کو سمجھا رہے ہیں میری کملی پہ مان کر کے نہ چلے آنا، میری کملی بھی زیر کسائے زہرا رہتی ہے. بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. اب مجھے کیا خبر ہے یہ کیوں آئے. یہ آیت تطہیر کا شان نزول. یہ کیوں اکٹھے ہوئے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے جی آیت تطہیر اترنے والی تھی. چلیے یوں ہی سمجھ لیجئے. اگر یہ بھی ہو تو پھر میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر یہ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آیت تطہیر اتر رہی ہے، بس اتنا بتائیے ابھی جبریل آیا نہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ کیا اتر رہا ہے؟ کوئی تو قدردان ہوگا. لاجیکل بات ہے. ابھی جبریل تو وہاں سے چلا ہی نہیں، انہیں کیا خبر ہے؟ کیسے پتا چلا ہے کہ کیا اتر رہا ہے؟ ابھی جبریل تو آیا ہی نہیں. اب کمال دیکھیے صاحبان بزم معرفت. حدیث قصہ صرف پڑھ نہ لیا کیجیے، اس کے ایک ایک لفظ پہ رکا کیجیے. معصوم کا فرمان ہے کہ اس میں معرفت کا سمندر بند ہے. خود معصوم کا فرمان کہ حدیث قصہ میں معرفت کا سمندر بند ہے، اور اس سمندر کے چند قطرے بطور تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. پروردگار نے آیت تطہیر کی ابتدا کی ہے کلمہ انما سے. انما کلمہ حصر ہے. حصر کہتے ہیں حصار کو.
حصر کا مطلب ہے حصار، حصر کا مطلب ہے فصیل، حصر کا مطلب ہے چار دیواری، حصر کا مطلب ہے باؤنڈری وال۔ اس سے زیادہ وضاحت کر نہیں سکتا۔ اس حصر کا کام یہ ہے کہ اندر والوں کو باہر نہیں جانے دیتا اور باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا۔ اللہ اب یہ اہتمام دیکھیے صاحبان بزم معرفت، ادھر سے آیا تطہیر میں پروردگار انما اتار رہا ہے۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، ابھی وہاں سے انما اترا نہیں تھا کہ یہاں اپنے گھر میں بی بی نے اپنی چادر سے انما بنا دیا تھا۔ بات کا لطف نہیں ہے؟ ابھی وہاں سے انما اترا نہیں تھا کہ یہاں اپنے صحن میں بی بی نے اپنی چادر سے انما بنا دیا تھا۔ نہ وہ غیر کو آنے دے رہا ہے، ہائے 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 ہائے، نہ حضور یہ آنے دے رہی ہے۔ ابھی انما اترا نہیں تھا۔ جو سالہ سال سے مجلس خاموش بیٹھ کے سنتے سنتے خاموشی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، وہ اپنی مہارت آزمائیں اور میں ذکر سیدہ کا اعجاز آزماتا۔ خدا دونوں کا مان سلامت رکھے۔ ابھی وہاں سے انما اترا نہیں تھا کہ بی بی نے یہاں اپنی چادر سے انما بنا دیا تھا۔ اب میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ بی بی نے استقبال انما میں چادر تانی ہے یا بی بی کی چادر پہ خدا نے انما نچھاور کیا۔ بی بی نے رسول اللہ کے سر پہ چادر ڈال۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فرشتے صرف نبیوں پہ اترتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اس سے بڑا انعام آپ کو کیا سناؤں؟ علی والوں کو اس سے بڑا انعام کیا سناؤں؟ لوگوں کا خیال ہے فرشتے صرف نبیوں پہ اترتے۔ مجھے عصمت سیدہ کی قسم، تھوڑی سی شیرینی بنام زہرا رکھ لی جائے تو فرشتوں کو اتارا جا سکتا۔